نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ عہد حاضر کے امریکہ کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اگر عہد حاضر کے جو حالات و واقعات ہیں اسے ڈونلڈ ٹرمپ اسکول آف تھاٹ کا آئینہ نہ قرار دیا جائے تو غلط ہوگا۔ اس طرح عہد حاضر جو ہے وہ اپنے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے بالخصوص جس میں ورلڈ افیئر اور ورلڈ پالیٹکس کے شمار کیے جاتے ہیں اہم موضوعات، اس کی جو عکاسی ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ کے طور پر جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ اسکول آف تھاٹ ہے۔ اب اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اسکول آف تھاٹ کا جو بنیادی تصور ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ہر ملک سے اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے، حصول یقینی بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یعنی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اپنے مفادات کو تحفظ حصول کو راستہ نہیں اختیار کرنا، بلکہ جو ہے وہ پیغام طاقت کا دے کر جو ہے ان کو ایک سبارڈینیٹ ملک کے طور پر جو ہے یا ان کو ایک اپنے معنی و مفہوم کے مطابق جو ہے وہ پالیسی اختیار کرنے کا جو ہے وہ ایک لاہ عمل ترتیب دے کر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا جو طاقت کا جو تصور ہے وہ قائم کرنا ہے۔ اس کے ہمیں کئی ایک پہلو جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہمیں ٹیرف پالیسی کا نظر آیا، یا پھر اسی طرح کینیڈا سے متعلق، میکسیکو سے متعلق، اور پھر یہاں تک کہ امریکہ کا جو ہے وہ چائنا کے خلاف جو ہے وہ تائیوان کی فوجی طاقت کے مدد کے طور پر آنا، اور اسی طرح جو ہے وہ فلپین کو کہنا کہ وہ چائنا کے خلاف جو ہے وہ ایک اپنے جو آئی لینڈ ہے اس کے حصول کے لیے وہ اعلان جنگ کر دے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر وہ ایک تصور، اگرچہ یہ تمام تصورات جو ہے وہ ہمیں کوئی ایک ایسے کامیابی کے تصور کے طور پر تو قائم نظر آئے جسے ہم کہا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوچ اور فکر ہے وہ اپنے مقاصد کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس طرح جو اس کی سب سے بڑی مثال ہے وہ غزہ بورڈ پیس پلان کا تشکیل دینا، اس کے اندر ہمیں اس کی ایگزیکیوشن کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ ابھی تک حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس طرح بہت سارے جو پالیسی، لیکن اس پالیسی کا جو بنیادی تصور ہے وہ طاقت کے تصور کو قائم کر کے ہوئے، طاقت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو اس طرح نشوونما دینا ہے کہ وہ مالک جو ہے وہ اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ، اپنے سوچ اور فکر کے زاویے کے تحت امریکہ کے مفادات کا ایک ذریعہ بن جائے، یعنی کہ امریکہ should be the end each and every nation of the world by its resources, by its policies and by its interest جو ہے وہ mean to serve the end of the United States of America۔ تو اسے کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فلسفی کا جو یا اسکول آف تھاٹ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک the United States of America is itself an end and every other nation is mean to that end۔ تو اس سے یہ سوچ و فکر کا جو اب یہاں پر سوال جو ہے اس کا یہ کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ امریکہ کے ایک اسکول آف تھاٹ کے طور پر جو ہے وہ قائم بھی رہ سکے گا یا نہیں۔ میرے خیال میں جو حالات و واقعات کا جو ایک تلخ تجربہ جو ہے وہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اسکول آف تھاٹ کے تحت، وہ اپنے کسی بھی پہلو کے لحاظ سے کوئی امریکہ کے لیے طاقت کا کوئی تصور جو ہے وہ پیدا نہیں ہونا، امریکہ کے جو معیشت کے لحاظ سے کوئی طاقت کا تصور پیدا ہونا، امریکہ کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جنریٹ کرنے کا تصور پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام پالیسیوں کی جو وار اورینٹڈ پالیسیز ہیں اس کے زیادہ تر جو نتائج ہیں وہ منفی لوگوں کی وہاں کے امریکہ کی سوچ اور فکر کے جو ہے وہ نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر کہ وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریزسٹنٹ اور ہاسٹیلٹی کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح جس پالیسی کے ساتھ لوگ مطمئن نہ ہو اس کو لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر، تو اسے کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ ہمیں اور اسی طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ دنیا نے اس کے جو مائٹ اور رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اگر جو انہوں نے ایکسرسائز کا تصور کیا، کامیابی کا جو دائرہ کار ہے وہ وینیزویلا کے اندر تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایران کے اندر وہ حاصل غزہ بورڈ پیس پلان ابھی تک جو ہے وہ کسی منطقی نتیجے کو حاصل کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اسے کہتے ہیں جب آپ کی کوئی پالیسی جو ہے وہ مقبولیت کا درجہ حاصل نہ کرے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ چیلنجز کا اضافہ کرے اور ان کے لیے جو ترقی کے لیے وسائل حاصل کرنے کا جو ماخذ جس کو سمجھاتا تھا وہ پیدا نہ ہوتا ہوا نظر آئے، تو میرا بھی اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اسکول آف تھاٹ جو ہے از گوئنگ ٹو ان ایور لاسٹنگ اور دا لانگ ٹرم امریکن پالیسی کا جو بنیاد ہے تو یہ غلط ہوگا۔ تو میرے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو راہ ہے وہ انفارچونیٹلی فار دا ریپبلکن پارٹی اور کے لیے کہ وہ
انتہائی جو ہے وہ مختصر ہونے کا تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس عہد کے نکلنے کے لیے اور اس عہد کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک نئی لاہ عمل اور نئی حکمت عمل کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔